28 मई 1998 یوم تکبیر سپہر 3:16 اور 30 پر پاکستان نے اپنے قومی تشخص اور قومی دفاع کو برقرار رکھنے کے لیے 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس کامیاب دھماکوں کے روح رواں تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 1984 کو اس وقت کے صدر ضیاء الحق صاحب کو رضاکارانہ طور پر ان ایٹمی دھماکوں کی تجویز پیش کی، جو کہ قبول کر لی گئی، اور پھر بعد کے آنے والی حکومتوں نے اس تجویز کو جاری رکھا۔ شاخی کا وسیع صحرائی علاقہ جہاں پس منظر میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ایٹمی تجربے کے لیے پاکستان کے عظیم سائنسدانوں نے بٹن دبایا تو زیر زمین میلوں لمبی سرنگ میں زبردست ارتعاش پیدا ہوا اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پہاڑوں پر موجود بھاری بھرکم پتھر بھی ہلکی دھول مٹی کی طرح بلند ہوتے نظر آنے لگے۔ اس عظیم الشان کامیابی، ناقابل تسخیر کامیابی کے باوجود افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اس ہیرو اور عظیم ہستی محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بہت مشکلات اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف پروپیگنڈا بنایا گیا۔ کسی نے کہا کہ ان کی ملک سے باہر جائیدادیں ہیں، تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس اسلام آباد میں 20 سے 30 پلاٹس ہیں، اور باقاعدہ طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی تو پتہ چلا کہ تمام جھوٹ تھا، غلط بیانی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے اس عظیم کارنامے کی پاداش میں انہیں کافی عرصے تک نظر بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ اپنے خاندان، اپنی بیٹی اور اپنی مسز سے ملنے کے لیے بھی ترستے رہے۔ دنیا سے جانے سے قبل عبدالقدیر خان صاحب نے حکمرانوں کا شفاف اور اصلی چہرہ عوام کو دکھایا کہ یہ حکمران نہیں بلکہ لٹیرے اور ڈاکو ہیں، جو پاکستان کو کھا کر اپنی نسلیں سنوار رہے ہیں، اور دراصل ان کے پلاٹس اور ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں۔ جاتے جاتے اس عظیم ہستی نے جو ذلت اور پریشانیاں اور جو دکھ سہے، یقینی طور پہ مجھے حضرت علی کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ بہت صاف الفاظ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے کہا کہ وہ ملک کے احسان فراموش اور نمک حرام حکمرانوں سے ناراض ہیں اور عوام سے ہرگز ناراض نہیں۔ جاتے جاتے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں نہیں مل سکتی۔